روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سے وجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ذو الحجۃ الحرام حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کئی حجاج کرام سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، کچھ تیاری کر رہے ہیں، کئی روانہ ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم خصوصیت کے ساتھ حاجیوں کے لیے کچھ روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں، بالخصوص جسمانی صحت کے حوالے سے، اپنی صحت اچھی رکھنے کے حوالے سے۔ تو پیارے حجاج کرام، حج کا سفر بڑا ہی مبارک سفر ہے، اس میں اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، اور اللہ نہ کرے اگر طبیعت بگڑ جاتی ہے اور تو اپنا علاج بھی کروائیں، اور کچھ بیماریوں سے حفاظت کے وظائف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ یاد بھی کر لیجئے، نوٹ بھی کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم قدم قدم پر بڑی فوائد حاصل ہوں گے، اللہ نے چاہا بڑی برکتیں بھی ملیں گی، اور الحمدللہ عز و جل بہت سارے امراض سے تحفظ حاصل ہوگا۔ چند ایک بیماریوں کے میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں جو دوران سفر عموماً اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے دوران سفر یا ویسے ہی کبھی معدہ خراب ہو جائے، الٹیاں آنا شروع ہو جائیں، پیٹ میں درد ہو، درد سر کی شکایت ہو، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہو، تو ان امراض سے حفاظت کے میں انشاءاللہ الکریم ترتیب وار روحانی علاج اور وظائف میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کا معدہ خراب ہو یا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ نے 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پینا ہے، انشاءاللہ الکریم پیٹ کے امراض اور معدے کے امراض سب دور ہو جائیں گے، طبیعت میں ایک الحمدللہ عز و جل ایک اطمینان اور ایک سکون آ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر الٹیاں لگ گئیں، کسی کو الٹیاں آ رہی ہوں، بار بار قے آ رہی ہو، تو اس وقت آپ کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، 1 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر کے وہ کھا لیں یا پی لیں تو الحمدللہ عز و جل الٹی رک جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو پھر آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نیند آ جائے گی۔ اچھا، اب اگر کبھی ایسا ہو کہ بھئی سر میں درد ہو رہا ہو، آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، تو اب آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ یا سلام 11 مرتبہ یہ پڑھیں آپ، یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، یہ 11 مرتبہ آپ پڑھیں، پڑھ کر اب آپ دم کر لیجئے، صحیح ہے نا؟ تو آپ نے یہ 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یا 11 بار یہ عمل کرنا ہے، صحیح ہے نا؟ تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل آپ کے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، وہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا، صحیح؟ تو حجاج کرام کے لیے کچھ یہ عموماً اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بھئی کبھی سر میں درد ہے، کبھی نیند نہیں آ رہی، کبھی نیند پوری نہیں ہو پا رہی، جسم تھکا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی آپ کے گھٹنوں میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، جسم تھکا ہوا ہو، تو پھر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیّ یا غنیّ یا غنیّ یہ بکثرت آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے آپ کے یہ جو بھی جسمانی درد ہے یہ سب دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اسی طرح اب چونکہ
حجاج کرام کے لیے ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ ہوتے ہیں، دیگر سامان ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ حفاظتی اقدامات بھی کریں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، اور اپنے قیمتی سامان اور ڈاکومنٹس کی حفاظت کے لیے کچھ وظائف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ پڑھ کر آپ نے دم بھی کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے آپ کے سامان کی، مال و اسباب کی، آپ کی چیزوں کی حفاظت بھی رہے گی، چوری سے اور گم ہونے سے انشاءاللہ الکریم حفاظت رہے گی۔ اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی قیمتی سامان گم ہو جائے، تو اب کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تو وہ وظائف بھی نوٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کا ساز و سامان ہے نا، آپ 10 مرتبہ یا جلیلو یہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی چیز چوری ہو گئی، تو پھر آپ نے سورۃ الطارق، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ الکریم گمشدہ سامان آپ کا مل جائے گا۔ ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ بکثرت آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم گمشدہ سامان آپ کو مل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے جان و مال کی، مال و اسباب کی، ہمارے سامان کی، سب کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے۔ اور جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، جو جائیں گے، اللہ پاک سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا۔ شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ میرا نام عبد الوحید، میری والدہ کا نام اصغری۔ ہم نے تقریباً 3 سال پہلے نیا گھر لیا، لیکن کوئی برکت نہیں ہو رہی۔ جانور رکھتے ہیں، وہ بھی 2-4 دن میں بیمار ہونے کے بعد مر جاتا ہے۔ اور ایک دکان کی ہے، اسی کی بیٹھک میں کوئی گاہک نہیں آتا۔ 2-3 دفعہ تبدیلی کر لی ہم نے، پرچون کی کری ہے، کپڑے کی کری ہے، لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ اسی طرح کوئی گاہک نہیں آتا، کوئی برکت نہیں ہوتی۔ مہربانی کر کے ہمیں کوئی اس کا وہ بتائیں یا استخارہ کریں، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ بڑی آزمائش کی ان کیفیت ہے۔ عبد الوحید نام آپ نے بتایا نا، آپ پریشان نہ ہوں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ بھی نہ ہو۔ یہ کام کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہیں یہ چیزیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنا تو گھر ہے الحمدللہ، اپنی دکان بھی ہے، اپنا کاروبار بھی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ابھی آپ کا استخارہ کروائیں گے، پھر جو آپ نے اپنے مسائل بیان کیے گھر کے حوالے سے، اپنی دکان کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ وظائف آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نوٹ فرما لیجیے، استخارہ بھی کیجیے گا ان کا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے بابا کو فالج ہوا ہے، ان کی سجی سائڈ کا بازو کام نہیں کرتا، استخارہ کروانا ہے۔ بابا کا نام شبیر احمد اور دادی کا نام پروین اختر، اور روحانی علاج بھی بتا دی۔ فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتی ہیں، اللہ پاک آپ کے بابا جان کو شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد بلال ہے اور میری والدہ کا نام آسمہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جسم میں خارش سے شروع ہو جاتی ہے، جب میں باہر دھوپ میں جاتا ہوں، ویسے چھاؤں میں بھی ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہوں تب بھی شروع ہو جاتی ہے۔ خارج کا، چلے فیضان بھائی ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ میرے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، محمد شہزاد بطول بی بی۔ بھائی کی شادی نہیں ہو پا رہی، شہزاد نام انہوں نے بتایا ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ کریم آپ کے بھائی کا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کچھ میرے مسائل تھے، میں آپ سے گائیڈنس لینا چاہ رہا تھا۔ میرا نام جہاں زیب ہے اور گزشتہ 6 سال سے مجھ پہ کچھ سختی آئی ہوئی ہے، بڑی ہر طرح کی، بلکہ میرا بہت اچھا کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو ذرا مجھے دیکھ کے استخارہ کر کے مجھے بتائیے کہ کیا اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا بہتر ہوگا، کیا مسائل ہیں۔ آپ ان کا استخارہ بھی فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ الکریم جہازیب بھائی ابھی آپ کا استخارہ ہو جائے، پھر آپ کی جو مسائل ہیں، جو آزمائش چل رہی ہے، تو اس کے حل کے لیے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو تعویذات کے حوالے سے مشورہ بھی دیں گے اور وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بہن گئی میرے کے لیے استخارہ کر دیجیے، بخار ہے، اس کو پیٹ میں درد ہے۔ میری بہن کا نام شیرین ہے اور والدہ کا حسینہ۔ بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی ایک کال دیجیے گا۔ کوئی کام وغیرہ نہیں چل رہا اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔
کام نہیں چل رہا. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں اور جائز کاروبار میں، جائز کاموں میں آپ کے اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائیں. ابھی انشاءاللہ الکریم کچھ وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں، کچھ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، یہ کیجئے گا انشاءاللہ الکریم کام آپ کا بڑھے گا. سمیع اللہ بھائی آپ استخارے فرما لیجئے، استخارے آپ فرما لیجئے. اچھا یہ خارش کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی کہ خارش کا کوئی وظیفہ بتائیں، ان کو بھی ہے، فیملی میں سے بھی ان کے ہو رہی ہے خارش نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک بھائی کو بھی اور ان کے گھر میں جن کو بھی خارش ہے، اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس میں کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی غور کر لیا جائے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں جن سے خارش ہوتی ہے، اور اپنے ڈاکٹر سے بھی اس حوالے سے مشورہ کریں آپ. انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا کہ پرہیز جو ہوتا ہے وہ آدھا علاج ہوتا ہے. باقی روحانی جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، یہ اول و آخر تین بار درود پاک کے ساتھ 21 بار 21 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کیجیے، خود بھی پیجیے، گھر میں جس کو خارش ہے اس کو بھی پلائیے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو آسانی والے معاملات ہوں. انشاءاللہ الکریم. تو یہ کتنے دن تک عمل جاری رکھنا ہے؟ یہ تا حصول شفا، جب تک یہ مرض دور نہیں ہو جاتا تب تک اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا یعنی دن میں ایک ہی دفعہ یا وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے لے لیں؟ یوں کریں، ایک ہی دفعہ پڑھ کے دم کر لیں، ایک ہی کوئی شخص، لیکن پڑھے وہی جو درست قرآن پاک پڑھ سکتا ہو، صحیح قواعد و مخارج کا لحاظ رکھتا ہو، اس سے ہی وہی پڑھے اور وہ پڑھ کے پانی پر دم کر لے. پھر وہ گھر والے پئیں، اور بھی جن کو اس بیماری ہے، مسئلہ ہے، وہ پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14. صحیح ہے. سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ ہے، یہ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، بیماری دور ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. اور اس کی آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور اس کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں روحانی علاج کے اسٹال پر دیے جاتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے گا اور یہ خارش کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی سرور بھائی، یہ عبد الوحید بھائی کی قول تھی پہلے، بڑے سب سے پریشان پہلے تھے. کال تھی عبد الوحید بھائی. جی گھر لیا انہوں نے تو فرما رہے تھے گھر میں بھی برکت نہیں ہے، کاروبار کیا تو کاروبار میں بھی برکت نہیں ہے. اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائیں. ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. آپ کو 2 وظائف عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت اپنے گھر میں کیجیے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گھر میں بھی برکت ہوگی، روزی میں بھی برکت ہوگی، اور فقر و فاقہ سے بھی محفوظ رہیں گے. اسی کے ساتھ جو آپ کا کاروبار ہے، جو آپ کی شاپ ہے، آپ جب صبح اپنی دکان پر جائیں باوضو جائیں، ایک بار تعوذ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے تمام اشیاء پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو رزق میں خوب برکت ہوگی. ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ عمل ہے. بلکہ اس کی وظیفے کی تو خصوصیت یہ ہے کہ گاہکوں کا رش بڑھتا ہے دکان پر، الحمدللہ، ہے نا، کسٹمرز ایسے آپ ہی کے ہے. بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ عمل بھی کیجئے ناظرین. اور اچھا ایک بات اور، جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو شرعی تقاضوں کے مطابق کام کو لے کر چلنا ہے نا، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، غلط بیانی نہ کریں، بالکل سیدھا سیدھا اچھا کاروبار لے کر چلیں. الحمدللہ عز و جل تھوڑے میں ہی برکت ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ پاک برکت دینے والا ہے، اور دکان پر گاہک بھی آپ کے بڑھ جائیں گے، اور برکتیں ہی برکتیں رہیں گے انشاءاللہ. جی مزید بھی تھے. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گھر میں جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، جانور گھر کے اندر مر جاتے ہیں، اس طرح کے بھی معاملات ان کے ساتھ. دیکھیے استخارے میں تو ان کے اوپر کوئی بندش، کوئی جادو کے معاملات نہیں ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے جانور کو کس طریقے سے رکھنا ہے. تو جانور جو رکھتے ہیں، جانوروں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو جانوروں کے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں. اس کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی مشورہ کر لیں کہ کیا وجہ ہے کہ کس طریقے سے جانور. اچھا ان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ وظائف اگر ان کی حفاظت کے ارشاد فرمائیں. جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی، اور بالخصوص ابھی جیسے قربانی کے ایام آ رہے، تو جو جانور اپنے لے کر آئیں تو جانور نظر بد سے محفوظ رہیں، جانور بیماری سے محفوظ رہیں. اس کے لیے 49 ٹائم 49 بار یا اللہ پڑھ کر جانور پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کے جانور بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو دیگر آفات سے بھی جانور محفوظ رہیں گے. نظر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ الکریم نظر بد سے بھی جانور محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ. جس طریقے سے انسانوں کو نظر لگ جاتی ہے، یاد رہے کہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے. اچھا. اور قربانی کا ایام ہے تو ماشاءاللہ جانوروں کو سجا کر بچے گلیوں میں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو بڑے خوبصورت جانور ہوتے ہیں. تو بالخصوص جو جانور اب لے کر آ رہے ہیں
یا جیسے آپ لے کر آئیں تو روزانہ 49 ٹائم یعنی 49 بار یا اللہ پڑھ کر اپنے جانوروں پر دم لازمی فرما دیا کریں، انشاءاللہ الکریم جانور نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مزید بھی تھے جوابات اسی کے ساتھ ہمارے شبیر بھائی تھے، فالج کا فرما رہے تھے کہ ان کے فالج کا اٹیک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، ایک نئی رکابی یعنی پلیٹ لے لیں اور اس پر لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس پانی کو روزانہ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو فالج کا جو مرض ہے اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ اگر یہ خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں، نہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد یا اللہ 100 بار پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا کرے، انشاءاللہ الکریم فالج اور لکوے کے مرض سے حفاظت رہے گی۔ شہزاد ان کا استخارہ کیا گیا، فرماتے ہیں کہ شادی میں رکاوٹ ہے، تو دیکھیں استخارے میں کوئی نظر بد کوئی بندش کے معاملات نہیں ہے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ رات سونے سے پہلے 300 مرتبہ یا وہابو پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے اپنی شادی کے لیے دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو اسباب بن جائیں گے۔ جہاں زیب بھائی تھے، فرماتے کہ سختی ہے، آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 111 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم جیسے ہی مسائل ہوں اللہ نے چاہا تو یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، اور جو وظائف ناظرین آپ کو بتائے گئے یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، پڑھنا ہے آپ نے، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہے، اور جن کے لیے یہ وظیفہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں نا ان کے ساتھ رشتہ بھی انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں نام بھی نہیں پڑھوں گا، رشتہ بھی وہ ظاہر نہیں کرتا۔ ایک مطلقاً مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہو اور اگر وہ شوہر جو ہے اپنی زوجوں کو گالیاں بھی دیتا ہو، مارتا بھی ہو، تو اب ایسی صورت میں کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ وہ شوہر نیک بن جائے، نمازی بن جائے اور ان میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں؟ اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ اس میں دیکھ بھی لیا جائے کہ آیا جھگڑے کی وجہ کیا بنتی ہے۔ جی بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے سنے جائیں، کیونکہ امیر سنت اس معاملے میں بڑی تربیت فرماتے ہیں صحیح کہ آیا گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کیسے ہو۔ خیر یہ سب تو کرے ہی کرے، اور وظیفہ کیا کرنا ہے؟ اگر شوہر لڑائی جھگڑے کرتا ہے، طلاق کی دھمکی دیتا ہے، خدا نخواستہ مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ صبح شام 100 بار پڑھیں جو خاتون ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ البقرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ وَهُوَ السَّمِيعُ السمیع العلیم، انشاءاللہ الکریم اللہ نے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے صحیح۔ صبح و شام۔ اچھا یہ تو ہو گیا شوہر کی طرف سے اگر زیادتی ہو رہی ہے، بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، اور اگر معاملہ برعکس ہو تو پھر شوہر یہ پھر شوہر یہ وظیفہ جی، پڑھے۔ پھر یہ شوہر وظیفہ صحیح۔ کرے گا، اور شوہر بھی پھر دیکھ لے وہی جو میں نے بھی کچھ عرض کرا کہ آخر کیا وجہ ہے جھگڑوں کی۔ ہاں اس کی وجوہات، اس کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بھئی اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، سامنے والے کی غلطی ہے تو اس کو معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، صبر و تحمل کے ساتھ چلیں، اچھا سوچیں، مثبت سوچیں، اور اگر شکوک و شبہات میں پڑے، وسوسوں میں پڑے، ایک دوسرے پر شک کرتے رہے، اور پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں، غصے میں آ کر پھر بڑے گھر بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتائج بہت بھیانک قسم کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے، تو میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں، لڑائی جھگڑے ختم ہوں، یہ خاص روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جی بڑھیں گے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ آبدار نحیز شمیم بھی اکثر اور نا پیٹ میں درد زیادہ رہتا ہے، کبھی کوئی بیماری ہو جاتی، کبھی کوئی بیماری، دوائیاں لے لے کے ہم۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ علی محمد نظر بند ہو گیا ہے، نظر بد ہو گئے، چلیں ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں نظر بد سے حفاظت کا۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔
میرا نام حافظ محمد زین العابدین اتھاری ہے۔ میری والدہ کو گردے میں پتھری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی وجہ سے الرجی بھی ہے۔ برائے مہربانی اس کا کوئی ریحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ الکریم، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے کوئی جاب کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، گھر پر بیٹھا ہوا، یہاں پر بھی ٹرائی کرتا ہوں، وہاں پر کوئی نہ کوئی چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ بن جاتا ہے۔ محمد حمزہ، والدہ کا نام شاہین بی بی۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام علی حسن ہے، ہمارے دانوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، ہم گولیاں بھی رکھتے ہیں تب بھی کیڑا لگ جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم بتا دیں۔ دانتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا، بھی وظیفہ معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا یہ جو اپنی کھیتیاں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، اس میں کیڑا لگ جاتا ہے، ہاں احتیاط نہ کی جائے تو اس میں بھی فصلیں پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری فصلوں کی، کھیتوں کی، باغات کی حفاظت فرمائیں۔ چلیں اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ زمینوں کی، کھیتوں کی، فصلوں کی، باغات کی، درختوں کی، پودوں کی، کیاریوں کی، سب کی حفاظت کا ایک روحانی علاج انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے آپ کے فصلوں کی، باغات کی، درختوں کی، پودوں کی، سب کی حفاظت رہے گی۔ اور اس کے لیے آپ نے ایک مخصوص عمل کرنا ہے نا، اس کے لیے آپ ایک سادے سے کاغذ پر لکھیں اللہ پاک کا یہ صفاتی نام حلیم۔ آپ نے لکھنا ہے یا حلیمو، ایک سادے سے کاغذ پر لکھ لیں۔ اب یہ لکھنے کے بعد یہ جو کاغذ ہے، یہ اسماء الحسنہ آپ نے لکھے ہیں یا حلیم، یہ آپ ایک پانی کی بوتل میں ڈال دیں۔ یہ دیکھیں اس انداز سے آپ نے لکھنا ہے یا حلیم، یہ لکھ کر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں۔ اچھا اب یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی آپ نے اپنی فصلوں پر، اپنے باغات پر، اپنے کھیتوں پر، جو بھی آپ کی فصلیں وغیرہ ان پر آپ چھڑک دیں، صحیح ہے نا؟ یہ پانی چھڑکنا ہے بوتل میں، جتنا بھی پانی ہو تھوڑا تھوڑا، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کیڑے ہو جاتے ہیں یا یہاں پر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، جراثیم لگ جاتے ہیں، یا اس جگہ کی فصل یا اس جگہ کی جو بھی زمین کی پیداوار ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو آپ اس جگہ پر یہ چھڑک دیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے نقصانات سے اور کیڑوں سے اور ہر طرح کی موسی چیزوں سے، الحمدللہ عز و جل اذیت دینے والی چیزوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ کریم۔ تو ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا اب اس میں آپ چاہیں تو پیشگی بھی ہی یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی پہلے سے ہی حفاظتیں آپ اقدامات کر لیں اور یہ روحانی علاج آپ کریں، اور پہلے سے آپ یہ کر لیں عمل، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو حفاظت رہے گی۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں، جو بھی آپ کی زمین کی پیداوار ہے تو اس کا جو 10واں حصہ ہوتا ہے جسے عشر کہا جاتا ہے، اگر آپ کا عشر بنتا ہے تو خوش دلی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عشر کی ادائیگی بھی کیجیے، اور اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیجیے گا۔ آپ اپنا عشور، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، دیگر مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیگر تعاون بھی کیجیے۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل دین کی خدمت کر رہی ہے۔ جی استخارے سرور بھائی آپ فرما لیجئے۔ اور یہ ایک میسیج آیا تھا، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نظر بد سے حفاظت کا بھی وظیفہ معلوم کیا تھا، اور حافظ زین العابدین بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ والدہ کے گردے میں پتھری بھی ہے اور الرجی کی بھی شکایت ہے، تو دونوں کے لیے کیا بتائیے؟ اللہ پاک بھائی کی، زین العابدین بھائی کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اچھا گردے کی پتھری کے لیے ایک بار تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ علم نشرہ ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے والدہ کو پیش کیجیے، والدہ پیئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو والدہ کو اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے والدہ کا فرمایا کہ والدہ کو الرجی بھی ہے، خارش بھی ہے، تو اس کے لیے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 یہ 21 بار 21 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کر کے والدہ کو پلائیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو والدہ کو اس خارش کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ نظر بد کا جو جنید بھائی نے ابھی فرمایا، تو بچے کو نظر لگ جائے یا بڑے کو نظر لگ جائے، تو یہ جو دعا میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے کانچ کا گلاس لے لیں، شیشے کا گلاس لیں، اس میں پانی ہو، اول و آخر درود پاک پڑھیں، اور 7 بار آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے نوٹ فرما لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ 7 بار یہ دعا پڑھ کر جس کو بھی نظر لگی اس کو پلا دیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو نظر کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ جی سر بھائی استخاروں کے جوابات آپ ارشاد۔ جی ہمارے آزاد وحید بھائی تھے، فرما رہے تھے کہ پیٹ میں بھی درد رہتا ہے اور دیگر بیماریاں بھی ہیں، تو دونوں وظائف عرض کرتا ہوں۔ پیٹ میں تکلیف ہے
تو 7 بار یا عظیمو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جملہ امراض یہ دور ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کثرت کے ساتھ روزانہ یا معیدو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے. انشاءاللہ الکریم دیگر جو امراض ہیں اللہ نے چاہا تو اس میں بھی فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ محمد حمزہ تھے، جاب کا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے. آپ ایک عمل عرض کرتا ہوں، اسے نوٹ فرما لیجئے. کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز آپ نے ادا کرنی ہے. 2 رکعت نفل نماز ادا کریں. نماز مکمل جب ہو جائے پھر بیٹھ کر 182 ٹائمز 182 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا لطیفو اس کا ورد کیجئے، اور اس کے بعد اپنے روزگار کے مسائل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو روزگار کے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہتر روزگار مل جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں ناظرین، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے کچھ روحانی علاج کی برکتیں، بہاریں، کچھ واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں شامل کرتے ہیں. چلائیے. میرا نام غلام مجتبی عطاری ہے. میں تحصیل کرول علی سن ضلع لیا سے بات کر رہا ہوں. میرا اور میرے بچوں کی امی کے درمیان کافی عرصہ سے اختلاف چل رہا تھا. ڈیلی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، حتیٰ کہ بات طلاق تک جا پہنچی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے واسطے سے میں نے تعویذات عطاریہ لیے، اس کی برکت سے میرا گھر امن کا گہوارہ بن گیا. آپ دوستوں سے بھی التماس ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے پسٹا سے فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ حاصل کریں. میرا نام ثاقب حسین عطاری ہے، ڈسٹرکٹ خوشاب کے گاؤں ظافر آباد کا رہنے والا ہوں. کافی ٹائم سے مجھے ڈر تھا میری پنڈلیوں میں نا جو وینیں تھی وہ پھول گئی تھی، اور اس کے بعد شدید گرمی یا شدید سردی میں زیادہ درد ہوتا تھا. میں نے جامع مسجد انوار مدینہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے واسطے سے گولیاں دام کرائی ہیں. وہ جب سے بند الحمدللہ کوئی درد وغیرہ نہیں ہوا، اور یہ میرا خاندانی مسئلہ تھا. جب سے یہ بند گیا میں الحمدللہ اس کے بعد کوئی درد وغیرہ نہیں ہوا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ روحانی، یہ بھی ہے کہ روحانی علاج ہیں. جن کے پیروں میں درد رہتا ہے، جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو، تو ان کے لیے الحمدللہ عز و جل کچھ مخصوص وظائف پڑھ کر دم کر کے ڈوریاں وغیرہ دی جاتی ہیں. تو ایسے افراد جو بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ بھی اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. اگر کسی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہو، کمر میں تکلیف رہتی ہو، تو آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر. الحمدللہ اس کے مخصوص روحانی علاج کیا جاتا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی یہ تکلیف دور ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ بھی اپنا روحانی علاج کروائیں. اسی طرح اس سے پہلے جو اسلامی بھائی نے تاثرات دیے، ماشاءاللہ ان کا گھر بچ گیا. الحمدللہ گھر ٹوٹتے ٹوٹتے ماشاءاللہ بچ گیا روحانی علاج کی. سبحان اللہ. اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے. ناظرین دعائیں کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، راہیں کھل جاتے ہیں. کبھی کبھی بندہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کچھ سجا ہی نہیں دے رہا ہوتا، کیا کرے کیا کرے. پھر جب وہ اللہ پاک کے کلام کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سر بسجود ہو کر اور دعا کرتا ہے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں، کرم ہو جاتا ہے. الحمدللہ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے. میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کچھ استخاروں کے حوالے سے میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام شگفتہ ہے، والدہ کا نام زمیدہ بی بی ہے، مجھے کمر میں پٹھوں میں شدید تکلیف ہے، اور استخارہ بھی کر دیں اور وظیفہ بھی بتا دیجئے، اور سر اور گردن میں بھی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے. جب میری والدہ کا استخارہ کر دیں، ان کی بائیں ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہے. ان کا نام ساجدہ بی بی ہے، والدہ کا نام حکیم بی بی ہے. اچھا میرا نام یسرا اور والدہ کا نام شمیم ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، استخارہ بھی فرما دیں، روحانی علاج بھی بتا دیں. میرا نام کرن ہے، والدہ کا نام پروین اختر ہے، بیمار دیتی ہوں، میرا استخارہ کر دیجیے گا. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس پر میں عمل کروں تو مجھے گناہوں سے سچی توبہ مل جائے. سبحان اللہ. توبہ پر استقامت ملے، کیا وظیفہ پڑھیں؟
گناہوں سے جان چھوٹ جائے، گناہوں سے جو ہے نا بندے کو نفرت ہو جائے. اللہ پاک کے دو مبارک نام ہیں، یا مانع یا معطی. یہ ہر نماز کے بعد اگر یہ 7 بار پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی. اور جب گناہ کرنے کا جی چاہے تو اس وظیفے کو آپ پڑھتے رہیں، ورد کریں اس کا. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے گناہ کرنے کو جو جی چاہ رہا ہے نا، یہ طبیعت بھی، یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی. ایک وہ عمل بھی ہے نا، کیا نام ہے، وہ وظیفہ ہے نماز فجر کے بعد پڑھنے والا. جی، نماز دونوں ہاتھ فجر کے سینے بعد پر رکھ کر 11 مرتبہ وہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. شیطان اگر گناہ بھی کروانا چاہے تو گناہ نہ کروا جی. سکے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم شریف میں العالیہ لکھا نے ہوا ہے. اپنے شجرہ قادریہ اتاریہ رضویہ میں یہ بڑا پیارا، اچھی آپ نے توجہ دلائی. آپ نے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وظیفہ لکھا ہے کہ صبح 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں. امیر سنت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر شیطان ماں لشکر بھی اگر گناہ کروانا چاہے گا تو گناہ کروا نہ سکے گا جب تک یہ خود نہ کر لے. خود نہ کرے. سبحان اللہ. یعنی شیطان اپنے لشکر کے ساتھ بھی پوری کوشش کر لینا کہ گناہ کروا دیں، اس کو نہ کروا سکے. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کے امراض سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کریں، وظائف بھی پڑھیں. اور دیکھیں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، صحبت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ہماری صحبت کیسی ہے، کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ آ رہے ہیں، کن کے ساتھ جا رہے ہیں، کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. پھر ان چیزوں کو بھی ذرا دیکھیں. ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے تو ان کا رنگ ہم پر چڑھے گا. اور نیک لوگوں کی صحبت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور بہت ساری برکتیں ملتی ہیں، وہاں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے کیسے گناہ کرے گا، گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ اور فرمائے. بھائی اس دور میں الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت، شخصیت، اللہ اکبر، بہت بڑی سبحان اللہ، نعمت ہے آپ کی ہمارے صحبت لیے. کہ کئی گناہ گار بدکار لوگ جو ہے نا گناہ سے تائب ہو کر الحمدللہ نیکی نیک کے راستے پر آ گامزن چکے ہو ہیں. گئے. تو ہر ہفتے ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے. آپ بھی ضرور نیت کیجیے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کے، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور بہت ساری برکتیں بھی ملیں گی. سرور بھائی استخاروں کے کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے، جوابات ارشاد. جی، ایک SMS کے ذریعے استخارہ کا عرض کیا گیا. شگفتہ کمر میں درد رہتا ہے، سر اور گردن پٹھوں میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ درد رہتا ہے. تو کمر کے درد کا پہلا وظیفہ نوٹ فرما لیں. جنہیں کمر میں درد رہتا ہو یا ارک النساء کا درد ہو تو اپنے دونوں ہاتھ کو درد والے جگہ پر رکھیں اور 21 بار آپ پڑھیں یا اللہ یا حکیمو. یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم کمر کا درد ہو یا ارک النساء کا درد ہو، اس میں اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کثرت کے ساتھ یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم جو یہ گردن میں اور پٹھوں وغیرہ میں تکلیف ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی دور ہو جائے گا. ساجدہ خاتون تھی، اپنی والدہ کے لیے انہوں نے استخارہ کروایا کہ پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، لیکن استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے. آپ والدہ کو یہ وظیفہ بتائیے کہ کثرت کے ساتھ یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں. پاؤں کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، انشاءاللہ الکریم اس میں فائدہ ہوگا. یسرا ایک SMS کے ذریعے استخارہ کیا گیا. رشتے میں رکاوٹ ہے. دیکھیں آپ کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے. اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. روزانہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھ کر اپنے رشتے میں رکاوٹ دور ہو جانے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم رشتے میں جو رکاوٹیں ہیں، نظر بد ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے. ایک استخارہ کیا گیا پروین بیوی کا، اکثر بیمار رہتی ہیں. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی وقت بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، دواؤں وغیرہ پر بھی دم کر دیجئے اور ان دواؤں کو استعمال کیجئے. انشاءاللہ الکریم بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. اچھا، چند مزید میسیجز بھی میرے سامنے موجود ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز شامل کر لوں تاکہ یہ میسیج بھی ہمارے ناظرین کے مکمل ہو جائیں. یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بھابھی کے پیروں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، چلنے میں تکلیف رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. 1 مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر ہاتھ پھیل لیں، انشاءاللہ الکریم درد ختم ہو جائے گا. یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میں شادی کو
کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں، یہی وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ رفاقت حسین صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ ٹینشن کو ختم کرنے کا روحانی علاج ہے، ٹینشن سے نجات کا روحانی علاج۔ بعض اوقات لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ٹینشن میں آ گئے، بیماری آ گئی تو ٹینشن میں آ گئے، کوئی نقصان ہو گیا تو ٹینشن میں آ گئے، بچوں نے پریشان کیا تو ٹینشن میں آ گئے، کوئی اللہ نہ کرے معاشی حوالے سے کوئی پریشانی آ گئی تو ٹینشن میں آ گئے۔ تو ٹینشن سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، حامیم لا ینصرون 41 مرتبہ 41 ٹائم، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں۔ یہ سب انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ٹینشنیں ختم ہوں گی، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ میرے بھائی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اسکول نہیں جاتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور دن میں 5 ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ میں بہت زیادہ مقروض ہوتا چلا جا رہا ہوں، کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیجئے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ بکثرت پڑھا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے قرض کے بوجھ سے نجات حاصل ہوگی۔ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، گردے میں پتھری ہے، دونوں گردوں میں دعا بھی فرمائیں، اللہ پاک کے کرم سے نکل جائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کے کچھ خاص تعویذات ہوتے ہیں، روحانی علاج کے سوال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ والدہ کو پلانا ہے۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں چل رہی ہیں، بھائی کو نوکری نہیں مل رہی، ابو بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، یا الحمدللہ محبت میں بدل جائیں گے انشاءاللہ کریں، اور گھر میں برکتیں بھی رہیں گی، اور جو بے روزگاری کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری زوجہ کافی جسمانی طور پر تکلیف میں ہیں، اور ان کے لیے خوشی کی دعا بھی کیجیے گا، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ سورہ مریم روزانہ کی بنیاد پر سورہ مریم پڑھا کریں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں۔ اسی طرح سورہ انشقاق کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، یہ 5 آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی رحمت سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے، اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں نجات عطا فرما، اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک، جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے، جو غلط اور جھوٹے مقدمات میں گھرے ہیں انہیں بھی رہائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔